اللہ کے نبی کو وہ کام پسند تھا، کانا اذا عمل عملا یتقنہ، اللہ کے پیارے نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے پرفیکٹ کرتے تھے۔ کام جب بھی کرو صحیح کرو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی بالکل اوپر باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پر باندھ رہا ہے۔ بھائی صاحب، نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، نہ ناف کے نیچے سنت ہے، نہ بالکل اوپر سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ رکوع میں جانا ہے تو پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا ہے، پیٹھ کو اور سر کے لیول کو برابر رکھنا ہے۔ سجدے میں جانا ہے تو کم سے کم بدن کا 7 حصہ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کی ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے، اور ناک اور ماتھا زمین پر ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے آپ جب بھی نماز پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، پھٹافٹ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے جب اس نے سلام پھیر لیا، اس نے آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے بھائی جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی پھر گئے، پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے کہا تم جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسا ہو گیا۔ صحابی بولے اے اللہ کے نبی میں تو اپنی طرف سے اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس سے اچھی کیسے پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے نماز کا طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوا کرو اطمینان سے کھڑے ہوا کرو، سکون سے کھڑے ہوا کرو، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھا کرو، سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کوئی سورت ملا لیا کرو، پھر جب رکوع میں جایا کرو اطمینان سے رکوع کیا کرو، جب رکوع سے اٹھا کرو اطمینان سے کھڑے ہو جایا کرو، پھر آرام سے سجدہ کیا کرو، پھر آرام سے سجدے سے اٹھا کرو، اطمینان سے نماز پڑھا کرو، تب جا کر کے تمہاری نماز پوری ہوگی۔ احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو کام کرو پرفیکٹ طریقے سے صحیح طریقے سے کرو۔ یہاں تک کہ جب آپ جانور کے گردن پہ چھری چلا رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو، اس کا طریقہ سمجھ لو کہ کہاں پہ چھری رکھنا ہے، کون سی رگ کو کاٹنا ہے، کب کاٹنا ہے۔ جب ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو، چھری ایسی نہ ہو کہ بیچارہ جانور تڑپ تڑپ کر کے مرے، چھری اتنی تیز ہو کہ ایک بار چھری چلاؤ اور جانور کی جان نکل جائے، چھری کو پہلے سے تیز کر لو تاکہ اپنے جانوروں کو آرام پہنچاؤ۔